باقی رہنا یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستگی اور حق تعالیٰ جل مجدہ کے کلام سے مانعانہ عشق کی علامت ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے اور اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ دہلی سے جو جہاز لے کر آیا ممبئی وہ تقریباً 1 گھنٹے لیٹ ہوا، جس کی بنا پر ظہرانہ بھی افسانے میں تبدیل ہو گیا اور آپ کے اس پروگرام میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اور مغرب کے بعد جو طلباء عزیز نے اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ان سے میں محروم رہا۔ اگرچہ اس وقت کچھ طلباء نے پروگرام پیش کیے اور ان پروگرام سے اور ان کی تقاریر سے اور نعت خوانی وغیرہ سے یہ محسوس ہوا کہ دیکھ دم پر آ چکی ہے اور تقریباً تیار ہے، اس لیے کہ دیکھ کا ایک دانہ بھی بتا دیتا ہے کہ دیکھ کا ذائقہ کیا ہے اور اس کے اندر پختگی آئی یا پختگی نہیں آئی۔ بمبئی خود اپنے اندر کشش رکھتا ہے، جاذبیت، لیکن یہاں پر حاضری میرے لیے اس لیے بھی باعث کشش تھی کہ آپ کے اور ہمارے محترم جناب مولانا حکیم محمود دریابادی صاحب مدد العالی، جن کے ان نگارشات بلکہ اختصاریت اور مضمون کے سوشل میڈیا کے توسط سے مطالعے میں آتے ہیں، جن کے مطالعے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے قلب کے اندر جو تڑپ ملت کی ہے، جو بےقراری اور بے چینی اور ملت کی نشت ثانیہ اور تعمیر نو کے لیے وہ اپنے قلم سے ملت کو گدگداتے ہیں اور اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ان کی تحریریں میری نظر سے گزرتی ہیں اور اسی کی بنا پر یہ شوق ہوتا ہے کہ ملاقات ہو اور کچھ وقت ملے تبادلہ خیالات کا بھی۔ وہ محمود الملت ہیں، میرے والد مرحوم فخر المحدثین حضرت مولانا امجد شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرتبہ، ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے حکیم سید محمود علی صاحب، انہوں نے مکان بنایا اور مکان بنا کر اس کی لو پر مکان کی پیشانی پر کچھ لکھنے کے لیے والد مرحوم سے فرمائش کی، تو والد مرحوم نے کہا جو پہلے سے ہی کسی نے کہا ہوا ہے وہی نہیں دیجیے گا، الہی عاقبت محمود گردا۔ خدا کرے کہ ہمارے حضرت حکیم محمود صاحب دریابادی، ان کا آغاز بھی بڑا تابناک اور ان کا حال بھی بہت ہی امید افزا۔ خدا کرے کہ ان کا اختتام اور آئندہ مستقبل بھی انتہا سے زیادہ ضیاء کے ساتھ روشن و منور ہو۔ پھر یہاں پر جناب محترم اقبال صاحب چونا والا ہے، ابھی چند دن گزرتے ہیں محترم صاحب ہمارے وقت سے فرماتے تھے مجھ سے کہ میں نے ان کی اٹک بدل دی، میں نے ان کا سرنیم بدل دیا۔ میں نے کہا کیا کر دیا آپ نے؟ کہ چونا والے کے بجائے ملت والا کر دیا۔ وہ بھی بھاگ دوڑ اور سرجردیوں سے نمایاں، اپنے کاموں سے نمایاں رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں بھی ہمتیں عطا فرمائے اور ان کے رفقا کو بھی۔ یہ سب حضرات ہیں اور ابھی جناب محترم مولانا حکیم محمود صاحب نے آپ کے سامنے ادارے کی ان شخصیات کا ذکر کیا جو اپنے دائرے کے اندر نمایاں کام انجام دے چکے ہیں اور نہایت ہی ضروری اور نہایت ہی سنہری کڑی کے ان سے وابستہ ہے اور ایک وہ سنہری ترتیب کے گویا کہ حصہ ہے۔ ان ابنائے حبیب کے اسماء اور ان کے نام اور ان کے کام سے یہ ادارہ خود روشن تاریخ کرتا ہے اور تابناک تاریخ۔ اس کے تازہ ترین جو یہاں پر فارغین موجود ہیں، خدا تعالیٰ ان کو بھی
کے سامنے قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی آیت مختصر، اور یہ تو معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کی شان اور اس کی آن بان نہایت ہی نرالی اور نہایت ہی بلند اور بہت ہی عظمت والی ہے۔ حق تعالیٰ جل مجدہ کے کلام کی تاثیر کے کیا کہنے اور اس کے اثرات، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس طرح نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی تلاوت کی، اور آپ کے سامنے مشکل شریف کی آخری حدیث پڑھی گئی۔ اس سے متعلق یہ کہ حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے کیا ہے اور کیا اس کے اثرات میں تاثیر ہے۔ ہمارے مذہبوں میں ایک گزرے ہیں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان بیت مراد آبادی، بڑے صاحب جذب اور صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ ان کے پاس حدیث کی سند بڑی اونچی، بڑی عالی اور بڑی اعلیٰ سند ان کے پاس حدیث کی تھی۔ ان کے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے کہ مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ وبرکاتہ ان کی بارگاہ میں اور ان کی خانقاہ میں پہنچے ہیں اور ان سے ملاقات کی ہے۔ خود حضرت نے اپنے ملفوظات میں ان سے ملاقات کیا اور ان کے یہاں باریابی اور حاضری کے واقعات بیان کیے ہیں، موجود ہے۔ چنانچہ لکھا ہے واقعات کے اندر کہ دہلی کے ایک عظیم الشان محدث جن کا شہرہ اور جن کی شہرت نہایت ہی چار دانگ عالم میں تھی، حدیث کے نہایت ہی مشاق اور نہایت ہی عظیم الشان عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ماہر اور شیخ الحدیث اپنے وقت کے، وہ اپنے طلباء کو اور شاگردوں کو لے کر ایک موقع پر شاہ فضل الرحمان بیت مراد آبادی کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے لیے بعد ان سے درخواست کی کہ حضرت میں حاضر ہوا ہوں، میرے ساتھ میرے یہ تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، آپ کی سند حدیث بڑی عالی اور اونچی ہے، اس سند کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ حضرت نے اجازت دی اور فرمایا کہ حدیث کی تلاوت کی جائے۔ اس وقت ان محدث وقت کو حدیث کی تلاوت کا حکم دیا حضرت نے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اور خطبہ پڑھنے کے بعد زبان بند ہو گئی، زبان بالکل بند ہو گئی اور خاموش۔ چند منٹ کے بعد حضرت نے پھر فرمایا کہ بھائی حدیث پڑھیے، حدیث کی تلاوت کیجیے۔ ایک لفظ نہیں پڑھ سکے، زبان نے حرکت ہی نہیں کی۔ ایک دو مرتبہ کے بعد حضرت نے اجازت دی کہ بھائی اٹھ جائیے، اب تشریف لے جائیے۔ وہ اٹھ گئے۔ وہاں سے جانے کے بعد جب وہ محدث روانہ ہوئے تو حضرت کی مجلس میں کسی نے حضرت سے عرض کیا، حضرت شاہ فضل الرحمان بیت مراد آبادی سے، کہ حضرت یہ دہلی کے بڑے نامی گرامی محدث ہیں، انتہا سے زیادہ نامور، اور ان کی حدیث کے چرچے دہلی کے حدود سے نکل کر ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آج یہ آپ کے سامنے حدیث کی دعوت نہیں کر سکے اور حدیث کی قرأت نہیں کر سکے اور اس پر قادر نہیں ہو سکے۔ فرمایا شاہ فضل الرحمان بیت مراد آبادی نے کہ آج تک یہ حدیث کے الفاظ تلاوت کرتے تھے، آج میں نے ان کے قلب پر حدیث کی حقیقت اور اس کی معنویت کو ان کے قلب کے اوپر کھول دیا، چنانچہ زبان بند ہو گئی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شان ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا حق تعالیٰ جل مجدہ کے کلام کے بارے میں اور اس کی شان کے بارے میں؟ الرحمن الرحیم، ہمارے ائمہ فقہا الرحمن الرحیم، کیا شان ان کی ہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل ہیں جو کہ تلمیذ ہیں الشافعی الامام کے، امام شافعی، اس شان کے عالم ہے امام شافعی کہ ان کی نظیر نہیں۔ جب کبھی محدث کشمیری علامہ کشمیری درس کے اندر امام بخاری کا کوئی قول نقل کرتے ہیں اور ان کے کسی ارشاد کو اور کسی فقہی رائے کو، تو کہتے ہیں کہ کون ہے جو امام شافعی کو خاموش کر سکے، یعنی کوئی
दिया किसी सबूत को कि इमाम शाफी को इस वक्त कोई किसी इल्मी गुफ्तगू के अंदर मसरूफ है और दलाइल का अंबार लगा रहे हैं, उनका सामना कर सके और उनको खामोश कर सके। कभी कभी कहते हैं जबलुन मिन जिबालिल उम्मा, कभी कहते हैं ज़किय्युम मिन अज़कियाइल उम्मा, कि इस उम्मत में इन जैसा ज़की, इन जैसा ज़हीन नहीं गुजरा जिस शान की फरासत और ज़हानत हज़रत इमाम शाफ़ी को हासिल है। वाक़यात में हज़रत के निज़ाम एक मरतबा तशरीफ़ ले जा रहे हैं और तलामिज़ा की जमात साथ में है हज़रत इमाम शाफ़ी के। अचानक एक शागिर्द ने हज़रत से कहा, हज़रत ये जो आगे आगे शख्स जा रहा है पीछे हाथ मांगे हुए, ज़रा बताइए तो इसका पेशा क्या है, ये क्या काम करता है। लिखा है कि इमाम शाफ़ी ने नज़र उठाई उस आगे जाने वाले राहगुजर का और राहगीर का, आपने पीछे से हाथ देखे और देखने के बाद फरमाया या लोहार है या बढ़ई है। शागिर्द कहता है कि मैं दौड़ा और भागकर उस शख्स से पूछा कि आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं। उसने कहा पहले लोहार था, अब बढ़ई का काम करता हूँ। शागिर्द ने आकर इमाम शाफी से अर्ज़ किया कि हजरत आपको कश्फ होता है। इमाम साहब ने फरमाया कि मुझे कश्फ नहीं होता। शागिर्द ने कहा कि खुदा की कसम कश्फ होता है। इमाम शाफी ने फरमाया खुदा की कसम मुझे कश्फ नहीं होता। शागिर्द ने कहा फिर आपने कैसे बताया कि वो या लोहार है या बढ़ई। फरमाया कि इसका ताल्लुक जहानत से है, इसका ताल्लुक फरासत से है। मिस्र की जामिया मस्जिद में मौजूद है। इशा की नमाज के बाद तरावी नवाफिल के लिए इमाम शाफी वज़ू फरमा रहे हैं, हौज़ के ऊपर बैठे हुए। अचानक मस्जिद के दरवाजे में सदर गेट से एक साहिब दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाईं जानिब जो बरामदा था, वरांडा, उसके अंदर गए और वहाँ पर जो मुसाफिर सो रहे थे उन सोते हुए मुसाफिरों का उन दाखिल होने वाले नौवारिस ने चेहरे पर से कपड़ा उठाना शुरू किया और हर एक का कपड़ा उठाते चेहरा देखते और रखते थे। इमाम शाफी हौज़ के ऊपर से ये मंजर देख रहे थे। आने वाले को देखा, उसकी हरकतों को देखा कि वो हर एक का कपड़ा उठाता है और चेहरा देखकर ढांप देता है। इमाम साहब ने शागिर्द को बुलाया और शागिर्द से कहा कि इस आने वाले से कहो कि तुम्हारा भागा हुआ काना गुलाम जो एक आग से काना है वो इस वक्त शहर की फला जेल के अंदर है। शागिर्द उस शख्स के पास गया और कहा कि आप अपने भागे हुए गुलाम को ढूंढ रहे हो। उस शख्स से कहा हाँ हाँ, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें कैसे मालूम। उसने कहा कि तुम्हारा गुलाम भागा हुआ भाई आग से काना भी है, एक आग से माजूर। कहा हाँ हाँ बिलाशुबा एक आग से माजूर है। कहा कि वो इस वक्त शहर की फला जेल में है। शागिर्द कहता है कि मैं खुद शहर की उस जेल के अंदर गया इस शख्स के साथ तलाश करता हुआ, वहाँ पर वो गुलाम मिल गया। मैंने आकर इमाम शाफी से अर्ज़ किया कि हजरत आज अपने आप को आप छुपा नहीं सकेंगे, आज आपकी करामत और आपकी बुजुर्गी और आपके कष्ट खुल गया और उसका राज अफशा हो गया। भाई हजरात अहले इल्म, हजरात सूफिया और बुजुर्गान दीन ने लिखा सराहत के साथ कि अगर किसी को करामत का मौका हासिल है और कोई साहिब करामत बुजुर्ग है, अपनी करामत को इस तरह छुपाएगा जैसा कि किसी जमाने में और किसी दौर में, ये मैं कहता हूँ, हमारी बच्चियाँ और लड़कियाँ अपने माहवारी के कपड़े को छुपाती हैं। हमारी बच्चियाँ अपने माहवारी के कपड़े को पोशीदा रखती है। भाई करामत के इजहार को कमाल नहीं समझा गया। तो शागिर्द ने इमाम शाफी से कहा कि हजरत आज आप अपने आप को नहीं छुपा सकेंगे, आज आपका राज खुल गया, आपको कष्ट होता है। इमाम साहब ने कहा मुझे कष्ट नहीं होता। शागिर्द ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मस्जिद में वो आने वाला शख्स अपने गुलाम की तलाश में है। इमाम साहब ने कहा कि मुझे इस तरह मालूम हुआ कि वो मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस जानिब में गया बरामदे में जहाँ पर मुसाफिर सोते हैं। मैं समझ गया कि कोई इसका भागा हुआ गुलाम है और ये सोने वालों का बाई जानिब से कपड़ा उठाकर देख रहा था चेहरे पर से। मैं समझ गया कि इसका गुलाम एक आंख से माजूर है, काना है। शागिर्द ने कहा चलिए यहाँ तक
آپ نے اپنے آپ کو چھپا لیا، یہاں تک اپنے آپ نے بات نبھا لی، بات بنا لی، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ شہر کی فلاں جیل میں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ چوری کر کر بھاگا اپنے آقا کی، اور میں جانتا ہوں کہ جب چھوٹے آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو ہمارے اردو کے اندر محاورہ ہے، اوچھوں کو ملے تیتر، کبھی باہر کبھی بھیتر، کہ اوچھوں کو تیتر مل گئے، کبھی تیتر لے کر گھر کے اندر کبھی باہر، کہ نوابی شوق ہوتے تھے، نوابوں کے کام ہوتے تھے، نواب لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ ان کے اونچے شوق اور اعلیٰ اور قیمتی شوق ہوتے تھے۔ اب اوچھے لوگوں کو نئی نئی دولت آئی، انہوں نے بھی تیتر خریدے، اب دکھانے کے لیے کبھی گھر کے اندر کبھی باہر۔ تو کہا امام شافعی نے کہ غلام کے ہاتھ میں پیسہ لگا چوری کر کے، سیدھا شراب کھانے گیا ہوگا، شراب پی ہوگی، شراب پی کر اپنے حواس کنٹرول میں نہیں کیے ہوں گے، قابو نہیں رکھے ہوں گے، چنانچہ محتسب نے پکڑا ہوگا، شہر کی پولیس نے، اور میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کون سی جیل میں بند کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ شہر کی فلاں جیل میں ہوگا۔ یہ ذہانت تھی جو حق تعالیٰ نے ان امام شافعی کے شاگرد نے، سیدنا امام احمد ابن حنبل، امام شافعی استاد ہیں، اور دیکھو کس شان کے استاد اور کس شان کے شاگرد ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں الشافعی امام نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہے، اور فرما رہے ہیں کہ شافعی احمد ابن حنبل کو کہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کے سلسلے میں آزمائے جائیں گے، آزمائش میں مبتلا ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر استقامت کا مظاہرہ کرے، وہ اپنی جگہ پر مضبوط رہے اور پابندی کے ساتھ مقابلہ کرے۔ حضرت امام شافعی نے یہ خواب مزنی اپنے شاگرد کے ذریعے امام احمد ابن حنبل کو پہنچایا ہے، اور کہا کہ احمد ابن حنبل کے پاس جاؤ اور یہ خواب ان کو سناؤ۔ اس وقت مزنی پہنچے ہیں، یہ مزنی وہی ہے جو امام ابو جعفر طحاوی کے ماموں ہیں اور ان کے قریبی ترین رشتے کے ساتھ ساتھ شاگرد بھی ہیں، یعنی ابو جعفر طحاوی امام مزنی کے نہ صرف یہ کہ بھانجے بلکہ شاگرد بھی ہیں۔ یہ مزنی پہنچے ہیں، جانشین ہیں امام شافعی کو۔ اس وقت پہنچے ہیں، احمد ابن حنبل کو خواب سنایا۔ حضرات اہل تعبیر معبرین کا لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی پہلی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ انشاءاللہ آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ باقی تو خواب کے اوپر ہے تعبیر، لیکن پہلی تعبیر یہ لکھی ہے معبرین نے کہ انشاءاللہ دیکھنے والے کو اور زیارت کرنے والے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ خواب اب حضرت امام شافعی نے جب خواب بھیجا ہے اور کہا کہ مجری سے کہ جا کر احمد کو خواب سناؤ، خواب سنایا ہے، روئے اور بے پناہ روئے کہ میں اس لائق کہاں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے سلسلے میں آزمایا جاؤں۔ چنانچہ جس وقت مزنی روانہ ہوئے تو احمد ابن حنبل کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، پیش کرنے کے لیے بطور ہدیہ۔ اپنا کرتا اتارا، اپنی قمیص اپنے بدن پر جو تھی اور وہ مزنی کو دی ہے، اور دینے کے بعد کہا کہ یہ قبول کیجئے۔ مزنی جب آئے ہیں، سننے کی بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، جب آئے ہیں امام شافعی کے پاس، استاد کے پاس، تو مزنی سے پوچھا، امام شافعی نے خواب سنا دیا؟ کہا کہ جی حضرت سنا دیا، آپ کا پیغام پہنچا دیا امام احمد ابن حنبل کو۔ فرمایا کہ احمد ابن حنبل نے تمہیں کچھ دیا؟ کہا کہ حضرت اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا جب میں روانہ ہوا، ان کے بدن پر محض ایک کرتا تھا جو انہوں نے مجھے دیا۔ فرمایا کہ میں تم سے وہ کرتا کیوں مانگنے لگا، اور بھلا اگر میں مانگوں بھی تم مجھے کیوں دینے لگے؟ البتہ اتنی درخواست ہے کہ اس قمیص کو اور اس کرتے کو دھو کر اس کا پانی مجھے ایک شیشی میں دے دو۔ تو شاگرد نے، مزنی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ یہ جانے دو، یہ سوال مت کرو۔ اصرار کیا تو فرمایا کہ اسے بطور تبرک استعمال کرو۔ یہ استاد ہے امام شافعی جو اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے شاگرد
احمد بن حنبل. کیوں فرمایا احمد بن حنبل نے کہ میں نے حق تعالیٰ جل مجدہ کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ نہیں، 1 درجن مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ خواب میں. ابھی میں نے عرض کیا کہ معبرین نے لکھا اہل تعبیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر آپ کی شفاعت ہے کا حصول ہے انشاءاللہ. اور لکھا حضرات معبرین نے کہ جس کو خوش نصیب کو حق تعالیٰ کی بیان نصیب ہوئی اس کا تعبیر پہلی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا. احکم الحاکمین ہے اور بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں حق تعالیٰ جل مجدہ. میرے والد گرامی، میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ دبئی کے بادشاہ بلکہ شارجہ کے بادشاہ کے یہاں گئے، ملاقات ہوئی. جس وقت وہاں سے رخصت ہونے لگے 1 لاکھ سیکریٹری نے لا کر 1 لاکھ پیش کیے. تو والد صاحب کا یہ کیا تو فرما کہنے لگا کہ حضرت یہ بادشاہوں کا انداز ہے، ان کا طریقہ کار ہے اور یہاں سے کوئی بھی عالم آتے ہیں ان کو وہ اسی طریقے پر نوازتے ہیں. جب دنیا کے بادشاہ کا یہ حال ہے، کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کا جناب حق جل مجدہ کے بارے میں کہ ان کی زیارت کسی کو نصیب ہو تو جنت عطا فرمائیں گے. اب تصور کیجئے کہ احمد بن حنبل کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ. فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. ہر مرتبہ یہ آواز آئی کہ احمد مانگو کیا مانگتے ہو. حق تعالیٰ نے دریافت کیا مانگو کیا مانگتے ہو. بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہوئی ساعتیں اور ان کے اوقات اس کا جائزہ لیجئے. ایک ہی طرح، ایک ہی لگن، ایک ہی جستجو، ایک ہی کاوش، ایک ہی کوشش. یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو ہم کریں اور کرنے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے. جب بھی سوال کریں گے جنت کا، جب بھی سوال کریں گے ایسے عمل کا جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو. چنانچہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہر بار یہ ندائی کہ احمد مانگو کیا مانگتے ہو. ہر بار احمد بن حنبل نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں اور کرنے کے نتیجے میں آپ راضی ہو جائے، آپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. فرمایا احمد اگر ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو. جتنا قرآن مجید کی تلاوت کرو گے ہم راضی ہوں گے. فرمایا کہ بفہمین او بلا فہمین، سمجھ کر تفسیر و ترجمے کے ساتھ یا بغیر سمجھے ہوئے نادرہ تلاوت کرنے کے نظر سے اور تلاوت کرنے کے انداز سے. فرمایا کہ جس طریقے پر بھی ندائی، جس طریقے پر بھی پڑھو گے ہماری رضا حاصل ہوگی. یہ ہے خدا تعالیٰ کے کلام کی شان. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، دہلوی خاندان جن کے بارے میں کہا گیا ای خانہ ہما افلاوس کہ اس گھرانے سے جو اٹھا شمس و قمر کے انداز سے، سورج اور چاند کے انداز سے. حضرت کے صاحبزادگان ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ قدرہ اور چھوٹے بیٹے تھے شاہ عبدالقادر. شاہ عبدالعزیز صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی. محدث کشمیری فرماتے ہیں ان کی تفسیر کے بارے میں جب کبھی شاہ صاحب کا ذکر آتا ہے تو حدیث کے درس کے اندر تو فرماتے ہیں ہندوستان نے اتنا بڑا عالم پیدا نہیں کیا، ہندوستان کی تاریخ میں اس شان کا عالم پیدا نہیں ہوا اس شان کے شاہ رضی ہے. بلکہ کچھ میدانوں میں علم کے کچھ مجالات میں وہ حضرت شاہ ولی اللہ پر، ان کے باپ پر، ان کے بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں. فرماتے ہیں ان کی تفسیر حدیث کے بارے میں جو شاہ صاحب نے تفسیر لکھی قرآن مجید کی، چند ہی پارے ہوئے تھے تفسیر کے کہ وفات ہو گئی. فرماتے ہیں حضرت علامہ کشمیری شاہ صاحب کی تفسیر کے بارے میں کہ اگر شاہ صاحب کی تفسیر پوری ہو جاتی تو امت کی گردن سے قرآن مجید
کو حل کرنے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس شام کی تفسیر ہے حضرت شاہ عبدالعزیز کی چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر، انہوں نے ترجمہ قرآن مجید کا کیا ہے اردو زبان میں، اکابر دیوبند کا فیصلہ ہے، علماء دیوبند کا شاہ عبدالقادر کی تفسیر کے بارے میں، کہ اگر قرآن مجید کبھی بجائے عربی کے اردو زبان میں نازل ہوتا تو اس زبان میں نازل ہوتا جس زبان میں شاہ صاحب کا یعنی شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ ہے۔ الامان الرفیق، الامان الرفیق بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کی کشف پر، ان کی بزرگی پر بڑے بھائی کو اتنا اعتماد ہے کہ 29 شعبان کو کسی طالب علم کو بھیجتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب اور کہتے تھے جا کر دیکھ کر آؤ مسجد میں عبدالقادر کیا کر رہا ہے۔ اگر طالب علم آ کر یہ کہتا اصل کے بعد کہ تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے، دور میں مصروف تھے، تو فرماتے تھے کہ آج رمضان کا چاند ہو جائے گا، آج رمضان المبارک کا چاند ہو جائے گا۔ اگر طالب علم آ کر کہتا کہ بجائے تلاوت کے کسی اور کام میں مصروف تھے، مطالعے میں مصروف تھے، تو فرماتے تھے کہ آج رمضان کا چاند نہیں ہوگا۔ فرماتے تھے کہ میرے بھائی کا کشف اتنا مضبوط ہے کہ اگر آج چاند ہوتا تو وہ قرآن مجید کے دور میں مصروف ہوتا۔ وفات ہو گئی، چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی شاہ عبدالقادر کی، بڑے بھائی حیات ہیں شاہ عبدالعزیز۔ تدفین ہوئی مہدیان کے قبرستان میں، جس وقت تدفین کے بعد اگلی صبح فجر کے بعد جنازہ کے ساتھ شاہ عبدالعزیز آئے ہیں چھوٹے بھائی کی قبر کے اوپر، تو فرمایا قبر کے اوپر آنے کے بعد کھڑے ہو کر فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد اظہار ثواب کے بعد کہ آج اس قبرستان کے تمام مردوں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ عبدالقادر کے حفظ قرآن کی برکت سے۔ ارے بھائی کیا سوچ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ مرشد تھانوی کی مجلس ہے، مجلس چل رہی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، علماء کرام اور حضرات اہل علم اور تمام کی مجلس کے اندر پارونت اور مجلس آراستہ و پیراستہ ہے۔ اچانک ایک صاحب نے سوال کیا حضرت تھانوی سے، حضرت یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری موت مکہ میں آ جائے، مجھے مکہ کی سرزمین نصیب ہو، میری موت مدینہ منورہ میں آ جائے، مجھے جنت البقیع کے اندر دفنانا نصیب ہو، میں فلاں بزرگ کے قبرستان میں یا فلاں بزرگ کے پہلو میں، حضرت اس کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ پنکھا کر رہے تھے وہ صاحب، اس زمانے میں یہ پنکھے نہیں تھے جو برقی اور الیکٹرک پنکھے اس وقت ہیں، بلکہ کپڑے کے پنکھے ہوتے تھے، اس میں رسی ہوتی تھی، اسے کھینچتے تھے اور اس سے ہوا لیتے تھے۔ تو وہی حضرت سے سوال کیا کہ حضرت کچھ فائدہ پہنچتا ہے مردے کو بزرگوں کے پہلو میں یا صالحین کے قبرستان میں یا مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر دفن ہونے کا؟ تو حکیم الامت تھے۔ فرمایا کہ پنکھا کیسے کر رہے ہو کہ حضرت آپ کو کہ ہوا کسے لگ رہی ہے کہ پوری مجلس والوں کو؟ فرمایا بس جب خدا تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں قبرستان میں کسی مخصوص بندے پر چلتی ہے تو آس پاس کے بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، آس پاس کے مردے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی برکت۔ کیا شان ہے، حدیث میں ہے، کشمیری نے حدیث نقل کی اور فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اہل جنت کے لیے جنت میں اب تعالیٰ جل مجدہ صبح کے وقت میں اور عصر کے بعد بنفس نفیس تلاوت کی، بنفس نفیس قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے، کلام مجید اور کلام الہی، جس کی تلاوت اور جس کو پڑھنے کی اجازت نہ فرشتوں کو ہے اور نہ جنات کو اور نہ کسی اور مخلوق کو، وہ صرف انسانوں کو عطا کی ہے۔ نہ ملائکہ اس کو قادر۔ حافظ نے فتح الباری میں گفتگو کرتے ہوئے لکھا حدیث کے اوپر کہ فقط جبرائیل علیہ السلام کا استثناء ہے کہ ان کو قدرت حاصل ہے، اجازت حاصل ہے کلام مجید کی تلاوت کی، کہ ان کے بارے میں حدیث میں ہے بخاری شریف کی اور صحیح حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔
پھر ان جنات کو کہ جو مومنین ہیں اور جن کو قدرت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے اوپر قدرت عطا فرما دی ان کو، ورنہ کسی کو یہ انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کلام الہی ان حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں جذب کیا۔ علامہ عثمانی شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے، کون تھے علامہ عثمانی؟ علامہ رفیع شیخ الاسلام، پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرتضی کے شاگرد رشید، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث وصل محتمل وغیرہ وغیرہ، جامع دامن کے شیخ الحدیث وصل المدرسین، مفسر قرآن، محدث، صاحب فتح المغنی و فوائد قرآن، انہوں نے عجیب و غریب، اگر میرے والد مرحوم کہتے تھے کہ علامہ عثمانی کی تفسیری فوائد کا صحیح قدر و قیمت کا اندازہ اسے ہوگا جس کی نظر تمام ذخیرہ تفسیر پر ہوگی۔ الامان رفیع، آج تک جتنی قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئی اس کا نچوڑ، اس کا عطر اور اس کا خلاصہ علامہ عثمانی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اپنے فوائد میں کیا۔ اس شام کے عالم علامہ عثمانی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ایک موقع پر، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون، پوری آیت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بمسطور بالکتاب، اس پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت عثمانی نے لکھا کہ پچھلی کسی امت کو یا کسی کتاب پہ یہ شان نہیں تھی کہ وہ سینوں کے اندر محفوظ کی جائے، اس کو لکھ کر محفوظ کرتے تھے۔ فقط قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ وہ سینوں کے اندر لکھ کر رکھ کر اور محفوظ کر اور حافظوں میں اور دماغوں میں اور دلوں میں محفوظ رکھ کر، اس کے علاوہ کسی کتاب کی۔ اور فرمایا حفاظت سے مراد اس کے اصل حافظ تو حق تعالیٰ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہاں محتمل صاحب نے تلاوت کیا کہ آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس حفاظت کے عمل میں یہ حفاظ کرام اس کلام الہی کو حفظ کر خدا تعالیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے، اس جماعت حافظین میں شامل ہو گئے جن کی حق تعالیٰ جل مجدہ نے اس دارالاسباب میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا اور منتخب فرمایا۔ یہ شان ہے اس کلام کی۔ پھر بھائی ہمارے اکابر دیوبند الامان الحفیظ، الامان الحفیظ اکابر دیوبند کی شان میں عرض کروں کہ حضرت شیخ الہند ابھی یہاں پر ایک صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد اور دارالعلوم دیوبند کے رسالہ دائی کے سابق رئیس تحریر مولانا بزرگ الحسن صاحب، ان کا مضمون آیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، خطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی کی شان کے سے حضرت علم کی کیا شان تھی وہ تو ابھی عرض کروں گا، روحانیات کے کس مقام پر فائز تھے۔ حضرت کی خانقاہ چلتی تھی گنگو میں، خطب عالم کے نام سے مشہور ہے حضرت گنگوئی، اور مدرسہ بھی چلتا تھا ساتھ ہی میں۔ مدرسے کے اندر وہ نظام نہیں تھا جو آج کل کے رائج مدارس کے اندر مطبخ کا نظام ہے، کھانے پینے کے انتظامات ہیں طلباء کے لیے، بلکہ وہی نظام تھا جو قدیم مساجد کے اندر نظام رائج تھا کہ امام و مؤذن صاحب کا کھانا محلے کے گھروں میں متعین ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت کے مدرسے میں جو طلباء تھے ان کا کھانا بھی محلے کے گھروں کے اندر متعین تھا۔ حضرت کا خادم جو حضرت کی خدمت کرتا تھا وہ بھی ایک گھر سے کھانا لاتا تھا اور حضرت کی خدمت انجام دیتا حضرت گنگوئی کی۔ چنانچہ سال 2 سال تک زیر تعلیم رہا اور محلے کے گھر سے کھانا لاتا تھا، اس گھر سے جو بچی کھانا دے جاتی تھی اس سے تعلق قائم ہو گیا۔ آج کا دور اگر ہوتا اتنا تیز رفتار ذرائع ابلاغ کے ساتھ کہ پتہ نہیں اس عرصے میں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی، وہاں 2-2.5 سال کے عرصے میں بات یہاں تک پہنچی لڑکی اور اس طالب علم کے درمیان کہ ملاقات کہاں ہوگی اور کب ہوگی۔ یہ حضرت کی خدمت کرتا تھا، طالب علم خادم تھا، حضرت کے سر
पे तेल लगाता, रात को बदन को भीगता दबाता और हजरत की चारपाई बिछाता, बिस्तर बिछाता और हजरत को आराम करता। खुद इसकी चारपाई भी हजरत के बराबर में। जब मुलाकात का वक्त आया उस लड़की से और टाइम और दिन बेचैन बेकरार, जवानी में अजीब व गरीब हरकतें होती हैं। अरबी वालों ने कहा शबाब शअबतुन मिनल जुनून, फारसी वालों ने तर्जुमा किया जवानी दीवानी। अजीब व गरीब हरकतें होती हैं। तो ये जो एक तालिब इल्म जवान है, हजरत का खादिम है, इस वक्त वो वक्त है मुतअय्यन आया और वो दिन उठाई बेकरार है, बेचैन है, जल्दी से चाहता है हजरत को फारिग कर हजरत को आराम कराकर अपने मंजिल पर पहुँचो। चुनांचे हजरत को जल्दी जल्दी सुलाया, हजरत के सर में तेल लगाया, आराम के लिए बिस्तर में लिटाया और खुद भी हजरत के बराबर में लेट गया। जब हजरत के बारे में यह ख्याल हुआ कि सो गए तो उठा इस से और उस मकाम में मुतअय्यन की जानिब पहुँचा जहाँ उस बच्ची को भी आना था और मुलाकात होना तय थी। उधर से वो लड़की अपने घर से चली, आहिस्ता के साथ उसने घर का दरवाज़ा खोला, घर से लड़की चली, इधर से ही लड़का निकला हजरत के कमरे से। अभी आधा रास्ता तय किया था, अचानक आसमान पर बिजली खिलकर बादल आए, सिया बादल। तारीख में तो इस ख्याल से कि हजरत की आँख खुलेगी, बारिश होगी और हजरत मेरा बिस्तर खाली दे देंगे, बिस्तर पर मुझे नहीं पाएंगे, सवाल करेंगे कहाँ गया था, रात भूल जाएगा। उधर आधे रास्ते से लड़की भागी कि घर वालों की आँख खुलेगी, बारिश की वजह से बिस्तर खाली देखेंगे, दरवाज़ा खुला हुआ देखेंगे, रात भूल जाएगा। जब ये तालिब इल्म पहुँचा है खानकाह में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो लिखा है हजरत वाक़यात में कि हजरत अपनी चारपाई की पट्टी पकड़े हुए ऐसे हजरत का बदन के अंदर एक लाशा जारी था, पूरा बदन हजरत का ही रहा था, आंखें बंद थी। फरमाया तालिब इल्म से आंखें बंद किए हुए, आइंदा ऐसी गलती मत करना, आज बड़ी मुश्किल से दरख्वास्त करके तुम्हें बचाया है। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हें दरख्वास्त करके बचाया। ये शान इल्म की क्या शान है। अल-अमानुल हफीज़ रहमान कश्मीरी फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में पिछले 300 साल से तफक्कुह मफकूद है, तफक्कुह की शान मफकूद है। फरमाते हैं गंगोई के बारे में कि अल्लामा शामी पर तरजीह देना। फरमाते हैं फ़कीहुन नफ्स है, इस शान का फ़कीह पैदा नहीं हुआ, इस शान के अंदर गंगोई है। मुझे तो अर्ज़ ये करना था कि उन मौलाना बदरुल हसन ने अपने मज़मून में लिखा हज़रत गंगोई के बारे में कि हज़रत की इल्मी शान ये थी कि दरिया को कूजे में बंद कर देते, कोई बहरे हिंद को, कोई बहरुल अकाजिब को एक प्याले के अंदर बंद कर दे, कितना कादिर होगा, कितना बातबार होगा, कितना हुनरमंद होगा, कैसा माहिर होगा अपने फन में कि समंदर को समेट कर उसने एक प्याले में बंद कर दिया। और फरमाया हजरत नानोतवी के बारे में कि हजरत की शान ये थी कि वो कूजे से समंदर बराबर कर, कूजे से समंदर बराबर कर देते। हजरत ने वो अपनी पूरी एक आयत की तफसीर कुरान मजीद की एक आयत अन-नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, इस एक आयत पर हजरत थानवी ने उर्दू में पूरी एक तस्नीफ तैयार कर दी आप हयात के नाम से। बल्कि मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ कि शायद हजरत ने अपनी पूरी तस्नीफ की बुनियाद आयत पर नहीं बल्कि आयत के एक लफ्ज़ औला के ऊपर पूरी एक किताब मुरतब कर दी, पूरी एक किताब तस्नीफ कर दी। क्या शान होगी हजरत उस्मानी अल्लामा उस्मानी ने देवबंद के अंदर अपने घर के अंदर कुरान मजीद की तफसीर का सिलसिला शुरू किया। महल्ले वालों और रिश्तेदारों के इस्लाम पर हमने अपने बुजुर्गों से सुना। हजरत का मकान देवबंद में मेरी रिहाइश के बिल्कुल 3-4 मकान छोड़ने के बाद आज भी मौजूद है। वहाँ हजरत ने तफसीर शुरू किया। बताने की बात यह है कि 2.5 साल की मुद्दत तक तफसीर बयान करते रहे, फकत सूरह फातिहा मुकम्मल हुई थी। 2.5 साल
کیا شان ہوگی اس کلام کی. علمان الرفیق بھائی یہاں پر وقت پہلے ہی کافی ہو چکا اور جو وقت مجھے میرے لیے متعین کیا گیا وہ وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. خدا تعالیٰ ان طلباء جنہوں نے یہاں پر علم حاصل کیا خدا تعالیٰ ان کے علوم میں اور ان کے قرآن مجید میں شامل قبولیت پیدا فرمائے. حق تعالیٰ جو طلباء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں ان کے علم کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ادارے کے لیے اور خود اسلام کے لیے اور دین کے لیے ان کو باعث فخر بنائے اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.